الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، قرآن کریم کی یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو کہ اسلام کی اتباع کرنے کے لیے آتے ہیں اور پھر پیچھے کی طرف لوٹ جاتے ہیں. اس سے پہلے ایک آیت کو سمجھنا ضروری ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو مسلمان ہوئے جب تک ان کو اچھی چیز پہنچتی ہے تو اس کے ساتھ اطمینان کرتے ہیں. وَإِذْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، لیکن جب ان کو کوئی مصیبت، کوئی فتنہ یا کوئی آزمائش ان کے اوپر آ جاتی ہے تو وہ الٹے منہ پیچھے لوٹ جاتے ہیں. دراصل قرآن کریم کا جو انداز ہے، یہ انداز کچھ اس طرح کا ہے کہ اس کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. آج ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں قرآن کریم کو سمجھوں، یا صرف قرآن کریم کا ترجمہ دیکھ کر میں قرآن شریف کو سمجھ رہا ہوں. یہ آج کے دور میں ناممکن ہے اور لامحال ہے، اس وجہ سے کہ قرآن کریم کے کچھ اصول ہیں، کچھ انداز ہیں، کچھ احکامات ہیں جو بغیر استاذ کے صرف کتابوں سے سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. قرآن کریم میں ایک ارشاد ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، کہ آپ اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو. اب اس سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ اپنے والدین کے ساتھ گالی گلوچ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے والدین کو مار سکتے ہیں؟ قرآن کریم کو صرف کہہ دینا چاہیے تھا کہ آپ اپنے والد کے ساتھ اپنے والدین کو تکلیف نہ پہنچائیں. لیکن قرآن کریم کا جو یہ انداز ہے، قرآن کریم جز کے تحت کلیات کو بیان کرتا ہے. یہ تھوڑی سی اردو تھوڑی گاڑی ہے کہ جز بیان کر کے قرآن کریم کل کو بیان کر دیتا ہے. یہ انداز ہوتا ہے. ایک مثال سے آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں. اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آئے اور آپ کے بچے گھر میں موجود ہیں تو آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ آج مہمان آئے ہیں، آپ ان کا خیال رکھیں.
بس چھوٹی سی بات ہے، لیکن اگر آپ یہ کہنے لگیں جب ان کو پانی کی ضرورت ہو پانی دینا، ان کو سونے کی ضرورت ہو کمرے کا راستہ بتانا، ان کو پیشاب یا بیت الخلاء جانا ہے یا نہانا ہے تو ان کو غسل خانے کا راستہ بتلانا، اگر ان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہو وہ چیز ان کے سامنے پیش کر دینا، تو بچہ آپ کا سامنے جو سن رہا ہے وہ خود بوکلا جائے گا کہ ابو آپ صرف اتنی بات کیوں نہیں کہہ دیتے کہ مہمان آ رہے ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا، بس میں آپ کی اتنی سی بات سے سمجھ جاؤں گا۔ یہی انداز کچھ قرآن کریم کا بھی ہے کہ کل جز کو بول کر پورا کل مراد لے لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے نکال نہ لگے کہ بھائی قرآن کریم نے تو صرف اتنا کہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ تم اپنے والدین کو اف نہ کہو، اس کے علاوہ جو چاہو کرو، تو یہ اس کی بیوقوفی ہوگی، اس کی احمقانہ حرکتیں ہوں گی۔ قرآن کریم میں آیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرتے ہیں وہ کناروں پر کھڑے ہو کر کے کرتے ہیں، یعنی کہ اگر ان کے مطلب کی بات ہے تو اس کو لے لیا، اور جو ان کی مطلب کی نہیں ہے، جو ان کے اوپر یا ان کے خلاف پڑ رہی ہے، فوراً اسلام سے نکلنے کی تیاری کر لیتے ہیں یا اس کو چھوڑ کر ایک کنارے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم انہی لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان کے مطلب کی بات قرآن کریم کہتا رہے تو یہ لوگ قرآن کریم اور اسلام کے ساتھ ہیں، اس کو فالو کرتے رہیں گے، اس کی اتباع کرتے رہیں گے، لیکن اگر کوئی بات ان کی تھوڑی سی خلاف ہو جائے تو یہی لوگ ہیں سب سے پہلے نکل جاتے ہیں اس چیز سے۔ یہ قرآن کریم کا بہت زبردست انداز ہے جو ہر کسی کو سمجھنا ناممکن ہوتا ہے۔ ایک بات اور ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے قرآن کریم میں جتنی بھی آیات ہیں اور بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مَثَلُ قوم، وہ قوم تو جا چکی، فَلَا یعنی بِهَذِهِ الْآيَةِ إِلَّا أَنْتُمْ، کہ جن لوگوں کے لیے یہ آیاتیں نازل ہوئی تھی وہ قوم تو چلی گئی، یعنی بنی اسرائیل تو چلے گئے جس وقت میں قرآن کریم نازل ہوا تھا اور بنی اسرائیل موجود تھے، لیکن اب تم ہی اس کے ٹارگیٹ ہو، تمہیں یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ آج انسان دیکھتا ہے کہ اگر کوئی جہنم کی بات آتی ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر شراب پیو گے تو جہنم میں جلنا پڑے گا، تو وہ سمجھتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے تھے لیکن خود بھی یہ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے صرف کافروں کے لیے یہ بات تھی، بلکہ ہم میں سے ہر کسی کو، میں خود بھی اس میں شامل ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کہہ رہا تھا کہ انسان جو کام بھی کرتا ہے تو اس کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ میں جو برا کام کر رہا ہوں یہ صرف جو قرآن کریم نے مخاطب کیا ہے برا کام کرنے کے لیے، یہ صرف دوسرے لوگوں کو مخاطب کیا ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کوئی بھی اگر یہ برا کام کرے گا تو اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے جو آیتیں نازل ہوئی تھی، جو کفار مکہ اس وقت میں موجود تھے، بنی اسرائیل جو اس وقت میں موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی، لیکن وہ تو اب چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ الا انتم، کہ ان آیتوں سے مراد تم ہی ہو اور تمہیں مخاطب کیا جا رہا ہے، تم کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ تم ان آیتوں پر عمل کرو۔ بہرحال میں نے ایک آیت پڑھی تھی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک کہ یہ آپ کو اپنے آپ سے اختلاف میں بیچ میں نہ لے لے، آپ کو حکم نہ بنا لے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے اٹھ کر آپ لوگوں کا فیصلہ کرنے کے لیے آئیں گے؟ آپ دماغ پہ زور دیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کریم کہہ رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، اور قرآن کریم کا یہ بھی انداز دیکھیے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے لا یؤمنون، کہ یہ شخص، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ آپ کو اپنے اختلاف میں نہ ڈال لے، آپ کو حکم نہ بنا لے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ان آیت سے مراد، اس آیت کے اندر کون لوگ مراد ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اسلام ہے اور دین اسلام جو ہمارا مذہب ہے، اللہ تعالیٰ نے جس میں ہمیں ڈال رکھا ہے، اور اس کی جو اتباع کرنے والے ہیں، جو اسلام کو جاننے والے ہیں، وہی لوگ اگر آپ کا فیصلہ کریں گے تو آپ اپنے آپ کو مومن کہہ سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کے مقابلے میں فیصلہ کرانا شروع کر دیں تو آپ کا یہ فیصلہ ایسا ہو جائے گا گویا کہ آپ مومن نہیں ہیں، آپ اسلام کو فالو نہیں کر سکتے۔ ایک محدث ہیں، بہت بڑے بخاری اور مسلم کے محدث رہے ہیں، انہوں نے ایک قول نقل کیا ہے، عبداللہ بن وہاب ان کا نام ہے، انہوں نے کہا ہے الحدیث مضلۃ الا لاہلھا، یہ حدیث سراسر گمراہی ہے مگر ان کے اہل کے لیے، یعنی کہ حدیث سمجھنا اور قرآن کریم کا سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کا اہل نہ ہو جائے، اور اس اہلیت ہونے کے لیے انسان کو کتنے سالوں تک ٹاٹ گھسنے پڑتے ہیں اور اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے، تبھی وہ قرآن کریم یا حدیث کو سمجھ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں سمجھ سکتا۔ اگر آج کوئی یہ شخص دعویٰ کر دے کہ میں اردو بھی جانتا ہوں، عربی بھی جانتا ہوں، میں کتابوں سے پڑھ کر قرآن کریم کو سمجھ سکتا ہوں، تو یہ ناممکن ہے۔ ایک علم ہوتا ہے، ایک معلومات ہوتی ہے، انسان کو معلومات کتابوں کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے، علم انسان کو استاذ کے ہی ذریعے حاصل ہوگا، اس کے علاوہ علم اس کو کہیں سے نہیں ملنے والا۔ اس لیے قرآن کریم کی جتنے آیات ہیں، اگر آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھ دیا جائے، قرآن کریم نے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ پورا رکوع اتنا بہترین انداز میں بیان کیا ہے، جتنے احکامات قرآن کریم کے اندر نازل کیے گئے ہیں سب سے زیادہ اگر واضح طور پر بیان کیا ہے تو یہی میراث کے جو مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی میراث کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں صرف اس کے ترجمے سے نکال لوں، تو میں سمجھتا ہوں ناممکن ہے اس شخص کے لیے، جب تک کہ وہ علم کا کورس یا عالموں کے پاس نہ پہنچ جائے۔ اسی وجہ سے دارالفتہ کے لوگ چکر لگاتے ہیں کہ جیسے کسی کا والد فوت ہوتا ہے یا کسی کی والدہ فوت ہوتی ہے، فوراً وہ دیکھتا ہے کہ مجھے علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، مجھے مدرسوں کی طرف یا مجھے دارالفتہ پہنچنا چاہیے، وہی لوگ میرے اس میراث کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا۔ جبکہ قرآن کریم نے سب سے زیادہ جو واضح طور پر بیان کیا ہے وہ میراث کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ چھوٹی سی ایک مثال آپ کو میراث کی سمجھا دوں۔ کیا ہے کہ کسی انسان کا انتقال ہوا اور اس کی کوئی بیوہ بھی نہیں ہے، ایک بیٹا ہے اور 2 بیٹی ہے، بس یہ فیملی ہے۔ یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی فیملی نہیں ہے، آج کل کا جو مزاج بن چکا ہے ہم 2 ہمارے 2، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا تزوج الودود الولود، کہ تم ان عورتوں سے شادیاں کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہوں۔ بہرحال یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی، میں بتا رہا ہوں کہ 2 آدمی ہیں، کسی کا انتقال ہوا، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، باپ نے 3 لاکھ روپے چھوڑ دیے۔ اب بیٹی دعویٰ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں نے والد صاحب کی خدمت بہت زیادہ کی ہے، میرا بھائی مجھے برابر حصہ نہیں دے رہا ہے، یعنی 1.5 لاکھ روپیہ مجھے نہیں دے رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ مجھے بھی 1.5 لاکھ روپے ملے تاکہ دونوں کا حصہ برابر ہو جائے۔ اب وہ دارالفتہ کے چکر لگا رہی ہے اور نوٹ کرا رہی ہے، کہہ رہی ہے والد صاحب کی سب سے زیادہ خدمت میں نے کی ہے، والد صاحب کے سب سے زیادہ ادب میں نے کیا ہے۔ مفتی صاحب کو کہہ رہی ہے کہ آپ ان کو نوٹ کرتے رہیں، اور میں نے کبھی والد صاحب کو تان تشنی نہیں کی، نہ میں نے کبھی گالی دی، والد صاحب کے کپڑے بھی میں نے دھوئے، اور یہ میرا بھائی ہے، اس نے باپ کے ساتھ ظلم کیا، باپ کو مارا بھی ہے، گالی بھی دی ہے۔ اب دارالفتہ میں جو مفتیان کرام بیٹھے ہوں گے، اب وہ آپ کے حساب سے اگر دیکھا جائے کہ بھائی باپ نے وصیت بھی کر دی بیٹی کے لیے،
لیکن دارالفتہ والے کہیں گے کہ نہیں بھائی، آپ نے کتنی خدمت کی ہو، آپ نے اپنے والد کے ساتھ کتنا ہی اچھا سلوک کیا ہو، بہرحال آپ دارالفتہ پہنچی ہیں تو ہم پرچے پر لکھ کر کے دیں گے کہ 2 لاکھ روپے بیٹے کے ہیں اور 1 لاکھ روپیہ بیٹی کا ہے۔ اب آپ کا دماغ سوچے گا یار یہ کیا ہوا، ادھر تو باپ نے وصیت بھی کی ہے، سب سے زیادہ خدمت کرنے والے بھی وہ ہے۔ اس وجہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میراث کے جو مسائل ہیں بیان کیے ہیں، یہ اسی ماحول کے لیے بیان کیے ہیں، کئی لوگ آگے چل کر پھسل نہ جائے، اور قرآن کریم نے بھی اسی طریقے پر للذکر مثل حظ الانثیین کا لفظ بیان کیا ہے کہ مذکر کے لیے ایک مؤنث کے مقابلے میں 2 حصے ہوں گے، یعنی کہ عورت کو 1 حصہ ملے گا اور اس کے مقابلے میں اس کے بھائی کو 2 حصے ملیں گے۔ یہ میراث ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہر انسان کے بس میں قرآن اور حدیث کو سمجھنا نہیں ہے، بلکہ اگر وہ دلچسپی رکھتا ہے کسی عالم کے ساتھ یا کسی عالم کے پاس جا کر ٹائم لگائے اور قرآن کریم کی تفسیر سنتا رہے اور جو اس کے احکامات ہیں ان پر عمل کرتا رہے، بس اسی میں ہی انسان کی کامیابی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔